السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا نجم۔ میں ہوں سید رضی۔ سب سے پہلے عام خبر دیں آپ کو، فورسز کا ضلع دتہ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی ہے، دوسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اسلحے میں سب مشین گنز، ہینڈ گرینیڈ اور کثیر تعداد میں کیلیبر راؤنڈز شامل ہیں۔ ہلاک دہشت گرد دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ فورسز کا ضلع دتہ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ ISPR کا بتانا ہے کہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی ہے، دوسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اسلحے میں سب مشین گنز، ہینڈ گرینیڈ بھی شامل ہیں۔ ہلاک دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے ضلع دتہ خیل میں، اور یہ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ ایک دہشت گرد کی شناخت عصمت اللہ عرف حافظ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ اسلحے میں سب مشین گنز، ہینڈ گرینیڈ بھی شامل ہیں۔ ہلاک دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ فورسز کا ضلع دتہ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی پہ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اور بھارتی ظالم افواج کا ظلم کم نہ ہو سکا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوج نے سری نگر میں کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے سری نگر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، بھارتی ظالم افواج کا ظلم کم نہ ہو سکا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوج نے سری نگر میں کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے سری نگر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ظالم افواج کا ظلم کم نہ ہو سکا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوج نے سری نگر میں کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اٹوٹ رشتے اور لازوال محبتوں کی تجدید کا دن۔ کشمیری بھائی بہنوں سنو، تم اکیلے نہیں، پاکستانی قوم تمہارے ساتھ ہے، تھی اور رہے گی۔ آزادی تک کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کو یاد دلایا جائے گا کہ جدوجہد کشمیر میں وہ تنہا نہیں ہے۔ مرکزی تقریب آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد کی جائے گی۔ پاکستان جموں کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ قوم حق کی خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا ریاست جموں کشمیر کے متعلق حتمی فیصلہ صرف کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کشمیری عوام کی خواہشات اور متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل پاکستان کا حتمی مقصد ہے۔ مقبوضہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانے مسائل میں سے ایک ہے۔ بھارتی ہٹ دھرمی، انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے تنازع حل نہ ہو سکا۔ صدر مملکت نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے جائز حق کے لیے بے مثال عزم پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام جبر، ناجائز قبضے کے خلاف جرأت مندانہ جدوجہد میں ضرور سرخرو ہوں گے۔ پاکستان جموں کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ قوم حق کی خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام، کہا ریاست جموں کشمیر کے متعلق حتمی فیصلہ صرف کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کشمیری عوام کی خواہشات اور متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل پاکستان کا حتمی مقصد ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عبدالرزاق، آپ چیئرمین ہیں پاک امریکن تھنک ٹینک آن کشمیر۔ بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کیا کہیں گے، آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
آج انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں آج کا دن کیا ہے، ہم جو کشمیری بہن بھائی جو انڈیا کے تسلط میں پچھلے 74 سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک کشمیری انڈیا کے تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتے، ہم ان کے پیچھے بالکل ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس حق خود ارادیت میں ہم ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہیں۔ دنیا بھر میں ہم اس دن کے موقع پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سامنے کل یہاں پہ امریکہ میں مظاہرہ کیا جائے گا، اس وقت رات ہے اور صبح جو ہے وہ 5 فروری کا دن ہے، اور اس دن میں ہم جو ہے وہ دنیا بھر میں آواز اٹھاتے ہیں اور دنیا کا جو ضمیر ہے اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے گا، اس وعدے کو وہ پورا کریں۔ عبدالرزاق صاحب، پاکستان کی طرف سے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے، اس جانب توجہ مبذول کرائی جائے عالمی برادری کی، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ چپ سادے ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں آپ کو 2019 کی بات سناتا ہوں کہ جب 5 اگست کو 2019 کو انڈیا نے کشمیر پہ اپنا جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اس موقع پہ اس سال جب اقوام متحدہ کا سالانہ جو اجلاس ہوتا ہے تو مجھے اقوام متحدہ میں جانے کا موقع ملا۔ تو جب آپ اقوام متحدہ کے انٹرنس میں آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے دروازے کے سامنے اپنی پریورٹیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو وہاں پہ 17 پوائنٹس تھے جو اقوام متحدہ کہتا ہے کہ ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں، ہم پولوشن کے لیے کام کرتے ہیں، ہم غربت کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب ڈفرنٹ چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو نمبر 16 جو سیکنڈ لاسٹ تھا 17 کے پاس، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے اقوام متحدہ کام کرے گی۔ تو میں وہاں پہ وہ پڑھ کے رک گیا کہ یہ جو 16 پوائنٹ ہے اس کے لیے اقوام متحدہ کو بنایا گیا تھا کہ وہ دنیا کے جو ڈسپیوٹ ہیں وہ ریزالو کرے گی، اور پیس کو اور ہیومن رائٹس کو جو ہے نا وہ انشور کرے گی۔ مگر اب جو ہے ان کا سیکنڈ لاسٹ وہ پرائورٹیز میں آ گیا، تو جس ادارے کی اب پرائورٹیز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے کہ اس کے لیے باقی چیزیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا تھا وہ اب اس کی لسٹ میں بالکل ہی آخر پہ چلا گیا۔ تو اس سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ بالکل اس میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں امریکہ کو بھرپور طریقے سے انگیج کیا جائے، اور یہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اب پوری دنیا اس کو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ 70 سال عبدالرزاق صاحب، آپ قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے ایسے تعلقات ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کر سکتا ہے اس وقت امریکہ سے؟ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یہ تو کنٹینیو جو ہے نا یہ ورک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل نے تقریباً 2000 سال انتظار کیا اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے، اور فائنلی انہوں نے یہ جو اسرائیل کا خطہ ہے اس کو 2000 سال کے بعد لے ہی لیا۔ تو کشمیر کے لیے تو ابھی 70 سال گزرے ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور جو ہمارے دوست نہیں ہیں ان کو بھی دوست بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ بہت شکریہ راجہ عبدالرزاق داؤد، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی۔
जलती सिसकती वादी के इंसाफ और आज़ादी की पुकार, पाकिस्तानियों ने कर दिया भरपूर इजहार। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में आज मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में हर तरफ पाकिस्तानी परचमों की बहार समेत बैनर्स आवेजा हैं। बशारत मुगल हमारे नुमाइंदे कानून साज असम्बली के बाहर मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। जी बशारत, बताइएगा। बिल्कुल, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं आज कश्मीरी आवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे इस दिन को मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज सबसे बड़ी तकरीब होने जा रही है, जहाँ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो सेशन है उससे ख़िताब करेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के नीलम वैली, हवेली, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल चुकोटी सेक्टर में भी आज मकबूजा कश्मीर के उन मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त जो पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम हर तरफ लहरा गए, बड़े बड़े बैनर्स जो आवेज़ां कर दिए गए हैं और उनके ऊपर जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को आज आज़ाद कश्मीर आमद पे खुशआमदीद कहा जा रहा है और साथ कश्मीरी कौम उनका शुक्रिया अदा कर रही है पाकिस्तानी कौम का कि वो आज कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के उन मजलूम कश्मीरी जो अपनी आज़ादी के लिए इस वक्त मकार दुश्मन के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, जगह जगह बैनर्स आवेज़ां किए गए हैं और भारतीय जुल्म और बर्बरियत को दिखाया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत किस तरह कश्मीरियों के हकूक़ को सलब कर रहा है। और इस मौके पर जो कश्मीरी हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और दुनिया में जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें उनसे मुतालबा कर रहे हैं वो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है उसको रोका जाए। और साथ ही कश्मीरी इस मौके पे अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी पास करदा बशारत, बहुत शुक्रिया आपका। और भी आपको अपडेट करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मानसहरा और दीर से भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ताहम इनकी शिद्दत कितनी है इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ की जानिब से बताया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मानसहरा, स्वात, लोअर दीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इनकी शिद्दत के हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। तफसीलात जान लेते हैं राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा इस बारे में। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग अपने घरों से बाहर आगे कलमा विर्द शुरू कर दिया। उसके अलावा जो है इस्लामाबाद में जो है काफ़ी देर तक जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, शांगला, लंडी कोतल, आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए। उसके अलावा दीर, सवात, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और कोहाट के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तो अभी कोई बेपरवाह मरकज की जाने की कोशिश की जा रही है। ज़लज़ले के झटके को इनका मेन मरकज रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है लोग जो है अभी भी खौफ के आलम में और अपने घरों के अंदर दाखिल हैं क्योंकि ज़लज़ले के झटके जो शदीद थे। तो अभी जानने की कोशिश की जा रही है। चारसद्दा, बाजोड़, मुल्क के ज़्यादा बेशतर इलाकों में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, खैबर, शांगला, जलालपुर, भटिया, उसका लंडी कोतल, अलीपुर, चनियोड़ और हाफजाबाद के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है ज़लज़लों की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा थी, झटके ज्यादा आए। इसके अलावा सवात, दीर, बुनीर और पेशावर और उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। जी रिजवान, ये बताएगा उनकी शिद्दत और मरकज के हवाले से कुछ पता चल सका है? शिद्दत और मरकज के बारे में जो जा रही है जो मुतलका इदारे और जानने की कोशिश करेंगे इनका ज़लज़ले के झटकों का मेन मरकज कौन सा था। लेकिन ज़लज़ले के जो ये झटके जो शदीद झटके थे और ये तकरीबन जो है लोग खौफ के आलम में मुब्तला हो गए और लोग जो है कलमा विर्द करने लगे, अपने घरों से बाहर आ गए। और अभी तक जो है लोग अपने घरों से जो है बाहर ही नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़े शदीद किस्म के झटके महसूस किए। ये झटके जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा मुल्क के बेशतर इलाकों में भी झटके महसूस किए। मानसहरा, सवात,
مردان لویدین زیادہ جو خیبر پختونخوا کے علاقے جو ہے زیادہ شدت جھٹکوں کی محسوس کی. اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد اور اب آگے پنجاب کے علاقوں میں بھی ان زلزلوں کی شدت جو ہے وہ گئی ہے. تو ابھی جو محکمہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سے زلزلے کو مین مرکز کون سا تھا, کہاں سے جو ہے زلزلے شروع اور ان زلزلے کی شدت کی ابھی جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ ان کی شدت کتنی تھی, کس شدت سے جو ہے زلزلے کے جھٹکے. ٹھیک ہے, تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. رضوان یہ بتائے گا کہ کیا یہ زلزلہ جو ہے وہ تمام شہروں میں جو ہے وہ بیک وقت آئے؟ جی, زلزلے کے جھٹکے جو ہے اسلام آباد سے جو یہ خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا اسلام آباد کے بعد علاقوں میں محسوس کیے گئے جھٹکے جو ہیں ان کا ریکٹر اسکیل میں شدت معلوم کی جا رہی ہے کہ یہ شدت ریکٹر اسکیل میں زلزلے شدت کتنی تھی, لیکن زلزلہ جو جھٹکے جو تھے شدید جھٹکے تھے. اس کے علاوہ ایبٹ آباد, مانسیرا, لنڈی کوتل, آزاد کشمیر میں بھی جو ہے جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کے علاوہ جو ہے پشاور, سوات, بنیر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. راولپنڈی, اسلام آباد اور آگے جو ہے پنجاب کے علاقوں میں بھی جو ہے ان زلزلوں کی شدت محسوس کی گئی. اب جو پتہ لگ رہا ہے کہ ملتان تک جو ہے ابھی نئی خبر جو آئی. اس کے علاوہ سرگورا, ملتان, اس کے گرد و نواح میں بھی جو ہے زلزلے کا 9 ریکارڈ کی گئی. گہرائی 210 کلومیٹر. زلزلے کا مرکز جو کو ہندو کش ریجن بتایا جا رہا ہے کہ کون جو کش ریجن میں جو ہے یہ مین جو ان کا مرکز ہے زلزلے کا, اور وہاں سے جو ہے یہ زلزلے کے جھٹکے شروع ہوئے. لودھیر, باجوڑ, مالاکنڈ, نوشہرہ, شمالی وزیرستان میں بھی جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے. آزاد کشمیر کی مختلف زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے. کالا باغ, سانگلا ہلز, چلاس, گلگت, ازر, اسکردو میں بھی جو ہے زلزلے کے جھٹکے. افغانستان جو ہے مین مرکز تھا زلزلے کے جھٹکے 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کا جو مین مرکز ہے کو ہندو کش کا ریجن تھا زلزلہ پیماں مرکز کے مطابق. اس کے علاوہ ادھر بھی جو ہے زلزلے کی شدت محسوس کی گئی ہے. تو زلزلے کے جھٹکے تقریباً ملک کے بیشتر علاقوں میں یہ زلزلے کی شدت جو ہے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں. اور جو ابھی جو ہے مین مرکز کا پتہ چل گیا کہ مین مرکز جو ہے کو ہندو کش کا جو علاقہ ہے وہ مین مرکز تھا. وہاں سے جو ہے زلزلہ آئی جو زلزلے کی 210 کلومیٹر تھی اور 5.9 جو ہے زلزلے کی شدت جو ہے ریکارڈ کی گئی. ٹھیک ہے, 5.9 زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کی گئی ہے. اسلام آباد سمیت ملک کے بلائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ایبٹ آباد, مانسہرہ, کشمیر, اس کے علاوہ پنجاب کے بھی مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان اس کا مرکز ہے اور کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر زلزلہ کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے وہ مرکز تھا, اور اس کی شدت 5.9 ریکٹر اسکیل پر محسوس کی گئی ہے, جبکہ 210 اس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے. اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے, لوگ اپنے گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے اور اب بھی لوگ خوف میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے بھی مختلف شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. ملتان اور اس کے علاوہ دیگر پنجاب کے شہر ہیں وہاں سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں, جبکہ پشاور, چارسدہ, خیبر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے. اور اس کا مرکز یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا اور 5.9 شدت کا یہ زلزلہ تھا, جس سے پاکستان کے مختلف شہر جو ہیں لرز اٹھے ہیں. اور اسلام آباد, راولپنڈی اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بھی مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. پشاور, چارسدہ, خیبر میں زمین لرز اٹھی. مظفر آباد, میر پور سمیت آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. مانسہرہ, سوات, مردان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جبکہ شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے. مرکز کوہ ہندو کش تھا زلزلے کا. اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش تھا, جبکہ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے. پشاور, چارسدہ, خیبر میں زمین لرز اٹھی. مظفر آباد, میر پور سمیت آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. مانسہرہ, سوات, مردان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں, جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کا مرکز کوہ آزاد کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں.
مانسہرہ، سوات، مردان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، چارسدہ اور خیبر میں زمین لرز اٹھی۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔